بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ جھوٹے کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ لوگ اس کے سچ کا بھی اعتبار نہیں کرتے۔ دنیا گندگی کا ڈھیر اور کتوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، اور وہ شخص کتوں سے بھی کمتر ہے جو دنیا کے مال پر جم کر بیٹھ جائے۔ جاہلوں کی صحبت سے پرہیز کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنا لے۔ اپنے آپ کو مصروف رکھو، ورنہ غم اور مایوسی تمہیں فنا کر دے گی۔ جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا کہ غم سکھاتا ہے۔ نصیحت ایک سچائی اور خوشامد ایک دھوکہ ہے۔ حسن اخلاق مومن کا زیور ہے، اور حسن نیت اعمال حسنہ کی اساس ہے۔ جس نے ان دونوں کو پا لیا وہ کامیاب ہے۔ درست بات کو درست سمجھتے ہوئے اس پر عمل نہ کرنا بدترین قسم کی اخلاقی بزدلی ہے۔ اچھے منتظم میں 3 خوبیاں ضروری ہیں: تحمل، تدبر اور حسن تکلم۔ خدا کی خوشنودی حاصل کرو تاکہ تمہارے لیے خوشنودی کے وسائل کشادہ ہو جائیں۔ شریعت پر استقامت اور مصیبت پر ندامت مومن کا اصلی جوہر ہے۔ اہل درد کی باتیں سنو تاکہ تمہیں بھی درد دل میسر آئے۔ خدمت خلق عقل مندی ہے، غفلت شرمندگی ہے۔ کھانے کے لیے زندہ نہ رہو بلکہ زندہ رہنے کے لیے کھاؤ۔ بزرگوں کا ادب زندگی کا سرور اور ایمان کا نور ہے۔ ہر ناکامی کے دامن میں کامیابی کے پھول ہوتے ہیں، مگر کامیابی یہ ہے کہ ہم کانٹوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ انسان کی اچھائی کا دار و مدار مال و دولت اور عیش و عشرت پر نہیں، بلکہ دل کی سچائی، ذہن کی صفائی اور کردار کی اچھائی پر ہے۔ وہ گھر جس میں کتابیں نہ ہوں وہ اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا رحمت کو اپنے اوپر واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ اعلیٰ ظرف انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ دشمن کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے۔ جس معاشرے میں نیک نیتی تھی، روشن خیالی اور حسن عمل کی توانائی کی نورانی فضا چھائی ہوئی ہوگی، اس کو اچھا معاشرہ کہا جائے گا۔ اختیار، طاقت اور دولت ایسی چیزیں ہیں جن کے ملنے سے لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ متقی اور پرہیزگار اللہ اور رسول کے قریبی ہے۔ دوزخ سے دور نہ بھاگو بلکہ ایسے کام کرو کہ دوزخ تم سے دور بھاگ جائے۔ وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کے تکلیف دینے سے محفوظ نہ ہو۔ عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر ہوتا ہے۔ جس طرح بدن کی بقا اور اس کی توانائی و طاقت کے لیے اس کو کھلایا پلایا جاتا ہے، اس کے راحت و آرام کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے، اسی طرح آپ کو اپنی روح کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔